ویلکم بیک. اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس وقت کا سیگمنٹ جو ہے وہ کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کو بہت انٹرسٹ کرے گا اور ان کے پیرنٹس کو بہت انٹرسٹ کرے گا, کیونکہ یہ دور بھی اس طرح کا چل رہا ہے. آج کل جو ہے سارے ہی لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کالجز کون کون سے ہیں اے لیولس کے لیے اور کہاں آپ کو ایڈمیشنز لینے ہیں. او لیولس کے آگے پیپرز ہونے والے ہیں. سو دس از ہائی ٹائم دیٹ یو شوڈ نو اباؤٹ سرٹن کالجز. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس لیول پر آ کے میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے انٹرسٹ بھی ہیں کہ کہاں اسپورٹس ہو رہا ہے, کہاں کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, کہاں بچوں کو اور بھی اپرچونٹی ملتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اسپورٹس میں بھی اب میں سنتی ہوں کہ جی اسکالرشپس ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسپورٹس کرتے رہتے ہیں اور ماں باپ سوچتے ہیں ان کا تو شاید کوئی فیوچر نہیں ہے. سو وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. ہمارے ساتھ اس وقت ایک بہت ہی پرومیننٹ اسکول جو آج کل جس کے بارے میں بڑی خبریں آتی ہیں, بڑی چیزیں سنی جاتی ہیں, بڑے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, ویلز کالج کی ریپرزینٹیشن ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں موجود ہے. سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن ہے طاہا حسین صاحب. السلام علیکم. اینڈ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسپورٹس کوآرڈینیٹر ہیں حسن امام صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسپورٹس کوآرڈینیٹر یا اسپورٹس کی بات جو میں نے کی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ویلز کالج اسپورٹس فیسٹیول ہوا ہے پچھلے دنوں جو کہ بہت سکسیسفل رہا ہے اور اس کے حوالے سے بھی ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سمرا اطہر موجود ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر اینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. سمرا آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ کنیز فاطمہ کو میں نے مس کر دیا تھا. کنیز فاطمہ السلام علیکم. آپ ہیں مینیجر اسٹوڈنٹس افیئر. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ. اچھا جی. سو آپ سے شروع کرتے ہیں طاہا صاحب. یہ جو ایک بات آپ لوگوں کا فیسٹیول ہوا ہے خصوصی طور پہ, پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں بتائیے یہ کیوں آپ لوگوں نے فیسٹیول کروایا, کیونکہ اسکول سے ہی اب تو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اسپورٹس کا خاتمہ ہو رہا ہے. سو کالج لیول پہ اینڈ وین دے سے کہ جی اے لیولز از کوائٹ ڈیفیکلٹ, اس کے ساتھ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز, کیا ویژن تھا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں اس کے لیے میں سب سے پہلے کہوں گا کہ میرے حساب سے آئسولیشن میں کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز کے پیچھے کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. ہمارے آج تک ہمارے پیرنٹس کا ماننا یہ ہے کہ گریڈز نمبرز پرسنٹیج اس کے ارد گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے جی. لیکن یہ ایک صرف میتھ ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں ایمانداری سے بتاؤں تو میں نے اکثر بہت زیادہ اچھے گریڈ ہولڈرز بچوں کو بہت زیادہ سکسیزفل لائف گزارتے نہیں دیکھا, کیونکہ اس کے پاس مسنگ ہوتا ہے کولیبریشن, ٹیم ورک, اسٹریٹجی. اس کو ڈفرینٹ چیزیں مینیج کرنا نہیں آتا, اس کو نہیں پتہ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے, نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے. تو ان سارے چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک آئیڈیا 2019 میں لانچ کیا کہ ویلز اسپورٹس فیسٹیول. ایک ایسا آئیڈیا لایا جائے کہ جہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے ان کے ٹیلنٹ کو, اسپورٹس کو اجاگر کیا جائے, جہاں پہ بچوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے جو بھی ان کا ٹیلنٹ ہے جس شعبے میں بھی ہے, جس اسپورٹس میں بھی ہے, وہ اس کو شوکیس کریں اور لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. لیکن ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پوری فلاسفی یہ تھی کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو اسکولس ہیں, میٹرک بورڈ ہے, آغا خان بورڈ ہے, انٹر بورڈ ہے, کیمبرج کے اسکولس ہیں, او لیولز ہے, اے لیولز ہے, ان سب بچوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے وہ بچے ایک دوسرے سے کولیبریٹ کریں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ان کی سائیکی سمجھیں. ٹیم ورک اس میں سیکھتے ہیں نا, کانسنٹریشن, ٹیم ورک, کیسے دوسروں کو یہ وہ بنیادی آئیڈیا تھا جس میں 2019 میں ہم نے اس کو شروع کیا. ماشاءاللہ اب تک سکسیسفلی 3 ایونٹس ہم کر چکے ہیں اور تقریباً کم و بیش 60 اسکولز تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. 60 اسکول تھے ماشاءاللہ. پہلے ایونٹ میں تقریباً کو 750 پلس اسپورٹس کے تھے. اس میں تھرو بال, نیٹ بال, باسکٹ بال, آرچری, فٹ بال, کرکٹ, تقریباً تمام طرح کے گیمز کو کور کیا. تو آپ کے اسکول میں بھی اسپورٹس اسکالرشپ ہوتی ہے؟ بالکل 100% ہوتی ہے. بالکل 100% ہوتی ہے. اگر اچھے اسپورٹس مین ہیں تو ان کی اسکالرشپ ہو سکتی ہے. آئی تھنک اس کے لیے اسیس سر کرتے ہوں گے. بالکل سر کی اس کی پرمیشن کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا. کرائٹیریا ہم نے بنایا ہوا ہے 25, 50%, 75%, 100%. جیسے جس کا ان کا کرائٹیریا سے آپ سے بچہ اویل کرتا ہے اس کو, اس میں 100% بھی ہمارے پاس بچے, ہمارے پاس پاکستان لیول کے بچے اس ٹائم ہمارے کالج میں ہیں. جو ہمارے انڈر 19 میں پاکستان فٹ بال میں ہمارا ایک بچہ ابھی ٹیم میں کھیل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک نیٹ بال کا بچہ ہمارا جو نیشنل کھیلنے جا رہا ہے, نیشنل چیمپئن شپ کھیلنے جا رہا ہے. تو ہم سب کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اسکالرشپ دیتے ہیں اس میں. اچھا سر, لڑکیوں کے لیے کتنے مواقع ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس لیول پر آ کے ماں باپ بھی بہت کنسرنڈ رہتے ہیں نا, کیونکہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ, اور وہ پھر بڑی ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے جو ہمارے یہاں سوسائٹی کے پریشرز ہیں یا کلچرل چیزیں ہیں, تو لڑکیوں کے لیے کتنے آپشنز ہیں اور کتنی اپرچونیٹیز ہیں؟ اس ایونٹ میں ہم نے بوتھ بوائز اینڈ گرلز ایونٹ کرائے ہیں, جس میں سارے ایونٹ گرلز کے بھی ہوئے ہیں. تو کافی ساری گرلز نے اس میں پارٹ کیا ہے ڈفرینٹ اسکول اور کالجز کو.
اس کو کافی انہوں نے ایک انجوائے کیا ہے اس میں اس ایونٹ کو کھیل کے سارا اس میں نا اسپورٹ ہم ایکول کرتے ہیں بوائز اینڈ گرلس ایکول ہوتا ہے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہم رکھتے. اچھا آپ لوگوں کی کوئی فیمیل ٹرینر بھی ہیں؟ جی ہمارا ایک پورا کوچنگ کا پینل ہے, ہر گیم کا الگ الگ کوچ ہے جس میں فیمیل بھی ہیں میل بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیچرز بھی ہیں ہمارے پاس. روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ, ویکلی بھی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ, منتھلی بھی اس کو ہم نے پورا ایک شیڈول بنایا ہوا ہے. سو کنیز فاطمہ آپ اسٹوڈنٹ افیئرز دیکھتی ہیں اور کون کون سے اسٹوڈنٹ کے افیئرز آتے ہیں اس میں؟ ویسے تو کافی ساری ویسے چیزوں تو سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. افیئرز سے تو یہ ورڈ ہی تھوڑا سا کنٹروورشل ہو جاتا ہے, بٹ ایسا نہیں ہے, بٹ ایکچولی کافی ساری چیزوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. ہاں, جس میں ایکچولی دس از ڈفرنٹ فرام اسپورٹس. ہم تھوڑا میرا ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹلی اس میں ورک کرتا ہے کیونکہ ہم ساری سوسائٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرا کریکولرز انکلوڈ اسپورٹس, بٹ ہم کو کریکولرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے ریلیٹڈ کون کون سی آپ لوگوں کی سوسائٹیز آپ کو لگتا ہے کہ دے آر ویری فیسینیٹنگ آپ کے کالج ایک میں؟ آرٹ سوسائٹی جس کا نام ہم نے نام تھوڑے سے فینسی رکھے ہوئے ہیں, تو اس کا نام میراکی سوسائٹی ہے. تو میراکی از ڈوئنگ ریئلی گڈ ورک. پھر آج کل کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹس ویل اسٹوڈیو جو کہ بہت اچھا ورک پروڈیوس کرتی ہے. آج کل تو بچوں کو بہت زیادہ عادت ہے موبائل لے کے کہیں پہ بھی ویڈیو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ایڈیٹنگ ایپ سے ان کو ایڈٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو ایک اچھا کوالٹی ورک پروڈیوس کرتے ہیں, کانٹینٹ بھی وہ کریٹ کرتے ہیں, اور اس کو پھر پبلش کے لیے ہم نے ان کو ایک ڈفرینٹ پیجز بھی دیے ہوئے ہیں. تو وہ وہاں پر ہم سے اپروو کروا کے ان کے ہر سوسائٹی کا ایک اپنا پیج ہے جہاں پہ وہ اپنے کانٹینٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور ایک اس طرح سے ایک بچوں کو ایک اپنی پاپولیرٹی بھی ملتی ہے, ایک اپنا ایک ان کو چارم بھی ملتا ہے, اور ان کو یہ بھی کانفیڈنس آتا ہے کہ ہاں ہمارا کریٹ کیا ہوا کام جو آ رہا ہے, جو کہ شاید آئی وڈ سے کہ ہمارے بچپن میں ہمیں ایسی اپارچونیٹیز یا ہمیں شاید اپنے بڑوں میں شاید بات کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی. ناؤ دے ہیو پلیٹ فارمس, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس. اگر سوسائٹیز کی بات کی جائے تو پبلک اسپیکنگ سوسائٹی جس کو ہم اوریٹری لاج کہتے ہیں ہمارے پاس, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ابھی ہم نے ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ بھی کیا اوریٹری لاج کے ساتھ. پھر میوزک سوسائٹی بہت اچھا میوزک پروڈیوس کر رہی ہے, کچھ اچھے گانے بھی بچوں نے خود لکھے ہیں, کچھ بچے لکھتے بھی ہیں, کمپوز بھی کرتے ہیں. اس بیچ میں تو ماشاء اللہ وی ہیو سچ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس. ویسے ہر سال کچھ نہ کچھ چینجز آ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کے پاس اسپورٹس مین اچھے آتے ہیں, کبھی آپ کے پاس رائٹرز اچھے آتے ہیں. لٹریری سوسائٹی بھی ہماری موجود ہے. وی ہیو 12 سوسائٹیز. اور ایک بہت ہی زیادہ فیسینیٹنگ ہے آج کل, یو مسٹ بی ہیئرنگ اباؤٹ دیٹ ٹو. ایک ہمارے پاس گیک ہیون کے نام سے ایک سوسائٹی جس میں اینیمے اور کامک لورز کے لیے سارا کچھ ہے. تو ہم ان کے دے کین کم اپ, جو ہم ایک ڈے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس میں وہ پورا ڈریس اپ ہو کے آتے ہیں ود دا کاسٹیوم, ود دا پراپس اینڈ ایوری تھنگ. تو دے لائک آل دیز تھنگز اینڈ وی سم ہاؤ لائک we try to help them کہ وہ پورا انگیج بھی ہو سکتے ہیں with this اور فلفل کر سکتے ہیں نا, مطلب جو بھی ان کی خواہش ہے یا سوچ ہے اس کو وہ فلفل کر سکتے ہیں اور ریٹریو کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کیا چیزیں ان کو کرنی ہے فیوچر میں, کیا نہیں کرنی ہے. کیونکہ وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, جب تک پریکٹیکل ہوگا نہیں, جب تک پتہ کیسے چلے گا. اور اینڈ وی گیو دیم پلیٹ فارمس جہاں پہ وہ پریکٹیکل اس کو ایک حد تک وہ پریکٹیکلٹی تک ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. And we give them opportunities in societies کے through سے کہ they can be the leaders, they can be the advisor of the society, so they can come up with the ideas. ہم یہاں پر سو میں چاہ رہی ہوں کہ بریک سے پہلے میں سمرا سے بھی بات کر لوں. سمرا آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہیں which is a very important position I believe, اور ساتھ ساتھ میں سائیکالوجسٹ بھی ہیں, تو یہ وہ پوزیشن, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے انسان کی زندگی کا when you are mostly confused. یا مجھے کمپیوٹرز پڑھنا ہے, پھر 4 دن بعد مجھے لاء پڑھنا ہے, پھر 6 دن بعد مجھے اکاؤنٹس پڑھنا ہے. سو یہ چیز آپ کو ہماری جنریشن میں کتنی ویسے اوور آل نظر آتی ہے, اور آپ اپنے کالج میں اس کو کیسے لک آؤٹ کرتے ہیں؟ بیسکلی آج کل اگر آپ دیکھیں سو وی ہیو انفارمیشن جسٹ a click away, right? So there is a lot of information. ہمارے پاس انفارمیشن بہت ہے بٹ وی ڈونٹ ہیو ڈائریکشن, رائٹ؟ وی ڈونٹ, آر اسٹوڈنٹس دے نیڈ گائیڈنس. اچھا, اس کو اور مینٹل ہیلتھ کو مائنڈ پہ رکھتے ہوئے ویلز ٹک دس انیشیٹو دیٹ وی اسٹیبلشڈ آر ویلز ویلنس ڈپارٹمنٹ. اس ویلنس ڈپارٹمنٹ میں ہم یہ دونوں چیزوں کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. فرسٹلی وی ہیو اے مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جس میں ہم ان کے سارے مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ان کی پڑھائی میں ان کو ہنڈر کر رہے ہوتے ہیں ان کو ٹیکل کر کے چلیں. اینڈ دین وی ہیو پاتھ فائنڈر پروگرام اینڈ سم تھنگ جس میں ہم ان کو کریئر میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ آتے ہیں آج مجھے بزنس پڑھنا ہے, لاء پڑھنا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ایٹریبیوٹ کیا ہیں جو ان کو کریئرز میں سکسیزفل کریں. سو اس میں پھر ہم ان کو کمپلیٹلی گائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہم ان کی کوالٹی اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو گائڈ کرتے ہیں تھرو اے روڈ میپ کہ دس از ہاؤ دیز آر دا فیلڈس وچ کین بی بیٹر فار یو, اور آپ اس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اینڈ سائڈ بائی سائڈ مینٹل ہیلتھ لائک آئی سیڈ. اچھا, مینٹل ہیلتھ میں آپ نے ابھی بریک آ گیا, اس کے بعد مجھے بتانا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ چیز وہ کون سی چیز ہے یا کون سی بات ہے جو ہمارے ینگسٹرس کو
ڈی موٹیویٹ کرتی ہے مینٹلی, یا ان کو پریشان کرتی ہے, یا اریٹیٹ کرتی ہے, تاکہ پیرنٹس کو بھی پتہ چلے نا کہ یہ چیز آپ لوگ کالج میں فیس کرتے ہیں یا آپ کے سامنے بچے بتا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتانا ہے. ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ اس وقت ویلز کالج کی ریپرزنٹیشن موجود ہے اور ان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہا حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ, حسن امام صاحب موجود ہیں, کنیز فاطمہ ہیں, سمرا اطہر ہیں. اور سمرا, آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا, اس کا جواب آپ سے چاہیے کہ کیا چیز سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اریٹیٹ کرتی ہے. اس کا جواب آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آبویسلی آپ لوگ بھی ان سے منگل ہوتے ہوں گے, بات کرتے ہوں گے. تو کیا چیز ہماری یہ ایج ہے اسپیسیفکلی جو کہ بڑی ہی ڈیفیکلٹ ایج لگتی ہے ماں باپ کو, اس میں کس چیز میں زیادہ اریٹیٹڈ ہو کے آپ کے پاس آتے ہیں بچے؟ سب سے زیادہ جو میں ابھی دیکھ رہی ہوں ایشوز جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ہے انزائٹی. دے آر اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس مطلب یہ ایج ہی ایسی ہے جس میں دے آر گوئنگ تھرو آئیڈینٹی کرائسس, وی کال اٹ دا آئیڈینٹی کرائسس. تو دے آر گوئنگ تھرو انزائٹی, اور وہ ہی ایک چیز ہے جو ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے, اور ان کے ہر کام میں ان کو تھوڑا سا ڈفیکلٹی پیش آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. سو جو مجھے سمجھ آیا کہ وہ اس ایج میں پیرنٹس سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک موٹیویشن ملے, ان کو ایک انکنڈیشنل ریگارڈ ملے, ان کو ایک تھوڑا سا کمفرٹ ملے کہ نہیں یو کین ڈو اٹ, نہیں ٹیک یور ٹائم, ڈیڈ لائن سیٹ نہیں ہے تمہارے لیے, ٹھیک ہے ہم سبجیکٹس میں ہیلپ کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو جب پیرنٹس اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پیرنٹس الگ سفر کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے آر لائک کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اینڈ دے آر ناٹ لسننگ ٹو اس, اور بچے الگ سفر کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے فیل لائک کہ ہمارے ماں باپ ہی ہمیں نہیں سمجھتے, وہ ہی ہمیں موٹیویٹ نہیں کرتے, اور وہ ان کو اور پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے رادر دین کہ وہ موٹیویٹ ہوں ٹو فائنڈ دیم سیلوز اینڈ ڈو بیٹر. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک آر ٹین ایج از ریئلی گوئنگ تھرو اینڈ سم تھنگ دیٹ آئی سی ایوری ڈے. سو آئی تھنک اس پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور پیرنٹس کو اویئر کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ایک بہتر آؤٹ کم نکل سکے. بہتر. اور یہ والا جو پریشر ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے, بالکل یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اس وقت ہم جس مسئلے کا سب سے زیادہ شکار ہیں, میرے خیال میں ہم جس نسل کو ڈیل کر رہے ہیں, جس جنریشن کو ڈیل کر رہے ہیں, اس کو جنریشن زی کہتے ہیں, اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ڈپریشن والا ہے. جب ہسٹوریکلی تقریباً اب تمام پلیٹ فارمس پہ بات کو شیئر کیا جا چکا ہے کہ جو امریکہ میں ریسرچ ہوئی اس میں سب سے زیادہ ڈپریسڈ نیشن اب تک, ڈپریسڈ جنریشن ایکچولی یہی جنریشن ہے ہماری. اس کے پیچھے کی جو وجوہات ہیں اس کے پیچھے دیکھیں تو 3-4 وجوہات بہت موٹی موٹی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بچوں کے پاس انفارمیشن اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ بیسیکلی انفو گلٹ کریٹ ہو گیا ہے. انفارمیشن اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اس کو پروسیس نہیں کر پاتے. وہ ان کے پاس 1000 چوائسیز ہیں اور کو صرف ایک آپشن چوز کرنا ہے. انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیسے چوز کریں. ان کے پاس کاؤنسلنگ نہیں ہے, ان کے پیرنٹس کو کاؤنسل نہیں کرتے, اسکولس میں کاؤنسلرز نہیں ہیں. لسننگ بھی ختم ہو گئی ہے نا, پہلے لسننگ تھی, سنتے رہتے تھے. پیشنس, ایگزیکٹلی پیشنس تو ہماری سوسائٹی کا اوور آل المیہ ہو گیا میرے خیال میں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. سو الحمدللہ ہمارے پاس ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ. اس میں کاؤنسلرس کام کر رہے ہیں اور ان بچوں کو ڈفرینٹ آپشنس بتاتے ہیں کہ یہ اویلیبل آپشنس ہیں. سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ میں سمرا کرتی ہیں, یہ بتاتی ہیں کہ بچے کی یہ کوالٹیز ہیں جس میں وہ زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایٹریبیوٹس ہیں جہاں پہ یہ زیادہ سکسیزفل کریئر بنا سکتے ہیں. اس کے بیہاف پہ ہم پورا ڈپارٹمنٹ رن کر رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو ڈفرینٹ آپشنس بتاتے ہیں کہ اس آپشنس تک جانے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہم صرف انٹرنیشنلی کام نہیں کر رہے, ہم نیشنلی کام نہیں کر رہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں. سو وہ تمام ٹاپ کلاس یونیورسٹیز جو کراچی میں پھر پاکستان میں اویلیبل ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل تمام یونیورسٹیز کا نہ صرف پروسیس کرتے ہیں اور بلکہ کئی دفعہ ان کو ویزا تک میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, پورا ڈپارٹمنٹ رن کر رہے ہیں جہاں پہ کاؤنسلرز بیٹھ کے ان کے تمام اپلیکیشنس کو فل کرتے ہیں, تمام چیزوں پہ گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ آپ کے نیرو کیریئرز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ بہت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں کوشش یہ ہے کہ اوور آل اس نسل کو الٹیمیٹلی وہاں پہنچانے کی کوشش کی جائے جو ان کا ایک گمشدہ ورثہ تھا, ڈیزرو کرتے ہیں. گمشدہ ورثہ تھا. بیسیکلی آپ ایکسل کر رہے تھے پوری دنیا میں اور اب آپ یہاں پہ اسٹک ہو گئے. یہ اچھا, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو سر میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک تو اس طرح کا جب اسپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے تو اس میں چیلنجز کیا کیا آتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ خود یہ کر رہے ہیں اور اس میں اتنے سارے انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہیں, اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پیرنٹس کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے اسپورٹس ایونٹس میں. چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج ہمیں وینیوز کا آیا, کیونکہ کراچی کے اندر موسٹلی اسپورٹس کے وینیوز کم ہیں. تو وہ وینیوز کا اسپیشلی کرکٹ فٹ بال کا وہ چیلنج تھا ہمارے لیے. اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مینیج کیا اور اسٹینڈرڈ جو
मीट करता है क्रिकेट एंड फुटबॉल के लिए, वो वेन्यूज़ हमने हायर किए। सेकंड चैलेंज हमें अंपायर्स और रेफरीज जो न्यूट्रल होते हैं वो चैलेंज था, उसको हमने भी काफ़ी अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है, क्योंकि हम ऐसे रेफरीज हमने हायर किए जो बिल्कुल डिसीजन सही हो, जिसका कोई भी एतराज़ ना करे, कोई स्कूल एंड कॉलेज को एतराज़ ना करे। नेशनल लेवल के हमने रेफरीज को हायर किया था जी, तो जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। पेरेंट्स किस तरह contribute कर पेरेंट्स हाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा कोई पार्ट कर रहा है, आके उसके मैचेस देखें, इंटरेस्ट लें, उनको देखें कहाँ वीक है, उसको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी, मॉरल भी उसको सपोर्ट दें, तो ये चीज़ें पेरेंट्स भी कर सकते हैं। ये अपनी प्रेजेंस जरूरी है। उनको अलाउ present- करें, जी, जी। उनको मोटिवेट करें, मोटिवेट थक करें। के आए तो उनको बताएं कि कोई बात नहीं बेटा, आपने खेल लिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आप पढ़ाई भी करते रहें और खेलते भी रहें, क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज जब भी बनेगा जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस वे में इंसान के पास होंगी, ग्रेड्स भी होंगे और खेल का स्टेमिना भी होगा, लोगों को बर्दाश्त करने का रवैया होगा, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का रवैया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स, मेरे ख्याल में पेरेंट्स के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है आपका, जब तक वो काउंसलिंग करके आपको मोटिवेट नहीं करेंगे और आपको बताएंगे नहीं कि ये टैलेंट आप में बेटा है मौजूद, और वो उसके लिए उसको सपोर्ट करेंगे ना सिर्फ इखलाकी तौर पे, नेचुरली, फाइनेंशियली भी, और काउंसलिंग करके सम टाइम हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो पेरेंट आके बताते हैं कि देखिए मेरे बच्चे में ये टैलेंट है, प्लीज़ इसको इन कीजिए। तो पेरेंट्स के रोल के बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकते। सो अल्टीमेटली उनका रोल इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चों को लगातार बैकअप करें। ठीक है, आप दोनों से और बात करते हैं। आज खवातीन को चुप करा के रखा है, वो मैं कुछ कर नहीं सकती। देखें आपकी मेल साइड में, ये आप लोग वापस जाके जो है फिर इसको सॉर्ट कीजिएगा, वहाँ आप लोग बोलिएगा, ठीक है। सो बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर स्प्रेडिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। विश यू ऑल द लक। आप लोग बेहतरीन काम करते रहिए और ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आप यंगर जनरेशन को बता सकें, उनकी राहें हमवार कर सकें, उनको उस रास्ते पे ला सकें जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट टू। यहाँ पर हम अपने सेशन को क्लोज कर रहे हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जितने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी, और वाया फ़ोन कॉल्स भी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।